جب تک ایک غریب آدمی کا مکمل پیٹ نہیں بھرے گا، عزت سے ہم کمائیں گے نہیں، کوئی حکومت کو زندہ باد مرد آباد نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے 2022-23 کا جو بجٹ موجودہ حکومت نے دیا، کیونکہ بالکل نئے آئے تھے، افراتفری تھی، سمجھ ہی نہیں تھی کیا کرنا ہے، اور حکومت آسمان سے نازل ہوئی۔ نتیجے کے طور پر بجٹ میں پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اور یاد رکھیے، بزنس مین تباہ ہوتا ہے تو عام آدمی کی زندگی بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ پر 1 سے 2% کی بجائے 11% تک ٹیکس آ گئے۔ نتیجے کے طور پر جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ تھی وہ دڑام کر کے زمین پر گئی۔ ایک میں آپ سے گزارش کروں، ریئل اسٹیٹ کے بہت سارے آسپیکٹ ہیں، لیکن سب سے بڑا آسپیکٹ یہ ہے کہ جو ملک میں زر مبادلہ آتا ہے، جو آپ کے بھائی، جو آپ کے بیٹے، جو آپ کے رشتہ دار باہر کام کرتے ہیں، ایک واحد سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ کا جس میں وہ اپنی بچت کو پاکستان میں بھیج کر لگاتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ پیسہ محفوظ ہوگا، اور نہ صرف محفوظ ہوگا بلکہ جب ضرورت کے وقت اس کو بیچیں گے تو وہ ایک بہتر کام ہوگا۔ آپ کا میرا سب کا تعلق گاؤں سے ہے، ہم گاؤں کے لوگ بہت زیادہ چھل فریب نہیں جانتے سر، سیدھا سیدھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور گجر خان، میرپور اور اس کے علاوہ جس علاقے کے بھی ایک عام آدمی نے محنت مزدوری سے ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا، الحمدللہ آج سے پہلے وہ بہت فخر محسوس کرتا تھا، بہترین فیصلہ ہے۔ لیکن 11% ٹیکس کے بعد نتیجے میں ریئل اسٹیٹ سے پیسہ ٹوٹل نکلا۔ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ سے پیسہ نکلنے کے بعد لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اس پیسے کو، وہ پیسہ کہاں چلا گیا؟